بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس میں اللہ کے وہ فرامین ہیں جو براہ راست ہم انسانوں کے لیے ہیں۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک زندگی کا دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ بقرہ کی آیت میں کہ یہ قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ آج ہم اللہ کے کچھ فرمان سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے کے لیے قرآن کس طرح رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ سب انسان ایک جان سے پیدا کیے گئے ہیں، سب برابر ہیں، کوئی برتری نہیں سوائے تقوی کے۔ آج کے معاشرے میں نسل، ذات اور دولت کی بنیاد پر فرق کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصل عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ نماز اللہ سے تعلق جوڑتی ہے اور زکوٰۃ بندوں کے حقوق پورے کرتی ہے۔ اگر معاشرے میں ہر شخص زکوٰۃ ادا کرے تو کوئی بھوکا نہ رہے۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے کہ مصیبت میں گھبرانے کے بجائے صبر کریں، اللہ ساتھ ہے۔ ایک مومن بیماری یا نقصان میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت ہے کہ کوئی گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو معاف کرتی ہے، اللہ اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ پھر سورہ اسراء کا ترجمہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت جنت کا راستہ ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سب سے زیادہ خدمت کا حقدار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہی دہرایا، پھر کہا کہ تمہارا باپ۔ سورہ حج کی آیت کا ترجمہ ہے کہ جھوٹ مومن کی شان نہیں۔ چھوٹا سا جھوٹ بھی بڑے گناہوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور پھر سورہ لقمان کی آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اس کی وجہ تکبر تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ پھر سورہ طہ کی آیت ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دعا علم میں اضافے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ ہے کہ یتیموں کا مال کھانا جہنم کی آگ ہے۔ اگر معاشرہ یتیموں کی کفالت کرے تو بے سکونی ہی ختم ہو جائے۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ ہے کہ انصاف قائم رکھو چاہے اپنا نقصان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی امتیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے قانون اور نرم اور کمزور کے لیے سخت تھا۔ سورہ طہ کی آیت قرآن پر عمل کرنے والا نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بدبخت۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے کہ دنیا وقتی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ مثال قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرامین ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں رہنمائی دیتے ہیں۔ عقیدے کی اصلاح، اللہ پر ایمان، نماز، زکوٰۃ، صبر، سچائی، عاجزی، والدین، یتیم اور عدل و انصاف اور آخرت کی تیاری۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اللہ کے فرامین کو سنیں گے، سمجھیں گے اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے، اور ویڈیو کے بارے میں کمنٹ ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ۔